بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر عقیدہ رسالت پر ہے۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں توحید کے بعد جو رسالت کا عقیدہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسالت کے لغوی معنی جیسا کہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ اب یہاں تک بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ عقیدہ اس میں آپ نے جو شارٹ کویسچن آپ کا کیا بنے گا، رسالت کے لغوی معنی وہ آپ سے پوچھیں گے۔ اسی طرح وہ رسول کے لغوی معنی آپ سے پوچھیں گے کہ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی اصطلاح میں جو ہے اس کا ہو جائے گا رسالت کا یا رسول کا اصطلاحی معنی میں آ جائے گا۔ اس طرح یہ 3 کویسچن آپ کو پہلی ہی 3 لائنز میں آپ نے انڈر لائن کر لینے یا لکھ لینے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں کہ نبی کے معنی کیا ہے، خبر دینے والا۔ رسول کیونکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے چاہتے ہیں اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور جو رسل ہوتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ بلکہ اپنے معاشرے کے جو بے حد نیک، پارسا اور ذہین ترین انسان جو ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے اس منصب کے لیے۔ آگے آپ کی بک میں بھی اسی حوالے سے 2-4 لائنز لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ آگے دیکھیں، اس سے آگے آپ انڈر لائن کریں کہ وحی کا لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا کے ہیں۔ یہ اکثر پیپر میں آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ وحی کا لغوی معنی تحریر کیجئے، تو آپ کیا جواب لکھیں گے؟ وحی کا لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا کے ہیں۔ آگے وہ آپ سے شارٹ کویسچن میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جسے اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں القاء کر دیا یا پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلے پیراگراف کے اندر ہی 3-4 کویسچن جو ہیں شارٹ وہ بن جاتے ہیں، اس لیے آپ نے اسے بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باقی یہ ساری بحث کلاس میں ہماری ہو چکی ہوئی ہے، چھوٹی آیات وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولاً، آپ نے یہ والی جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والی جو سورہ مومن کی جو 78 نمبر آیت ہے اس کا آپ ترجمہ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کا ترجمہ تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو یہ والی اس سے سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کا بھی آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جو چھوٹی آیات ہیں ان کی عربی اور ترجمہ یاد کریں گے آپ، جو بڑی آیات ہیں ان کے تراجم آپ یاد کریں گے۔ انبیاء اور رسل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہدایات دیں۔ آگے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انبیاء کی خصوصیات یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کلاس میں کر چکے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بشریت، پہلی خصوصیت کیا ہے کہ تمام انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو لوگ اسے اپنے لیے قابل حجت نہ سمجھتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا پتہ ہمارے مسائل کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی طرف آنا تھا اور وہ انسان تھے۔ ایمانت اور وہابیت، تمام انبیاء جو تھے وہ ایمانت دار تھے، جو پیغام انہیں اللہ سے ملتا پوری ایمانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے، اور اس وجہ سے انہیں جتنی بھی مشکلات درپیش آتی وہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے۔ آگے آپ یہ دیکھ لیں، نمبر 3 تبلیغ احکام الہی ان کا اہم ترین منصب تھا کہ وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ والی آیت آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد معصومیت، تمام انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی۔ واجب الاطاعت، انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، اور جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں وہی ان سے جو ہے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، انہی کا ہی مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اور جو انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گناہ گار بندے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ آیت بہت مشہور ہے اور اکثر پیپر میں آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا اس غرض سے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔
آگے آپ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیت، پہلی خصوصیت عمومیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جو تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ دوسری آپ کی خصوصیت پہلی شریعتوں کا نسخ، کہ آپ کی جب شریعت آئی تو اس سے پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب آپ یہ والی جو آیت ہے یہ بہت مشہور آیت ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اور جس نے جو ہے پیروی کی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک ایک ہی دین ہے اور وہ کیا ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا دین بھی اسلام بھیجا، جو پہلے نبی تھے وہ بھی اسلام ہی لے کر آئے، اور قیامت تک اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے اور وہ دین کون سا ہے، اسلام۔ کاملیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ یہ والی آیت آپ نے تکمیل دین کی یاد کرنی ہے، میں نے کلاس میں بھی آپ کو تفصیلاً یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ پھر چوتھا اس کا پوائنٹ ہے حفاظت کتاب، تو آپ نے اسے بھی دیکھنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، جس کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں ہیں آج بھی۔ تو لیکن قرآن پاک کی جو ہے ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی کہ میں اس کی حفاظت خود فرماؤں گا۔ سنت نبوی کی حفاظت، جتنے بھی انبیاء کے بارے میں آپ قصص پڑھتے ہیں ان کے ایک یا دو واقعات آپ کو زندگی میں 3-4 واقعات مل جائیں گے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے، کسی اور نبی کی جو ہے زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ رسالت محمدی کی جو چھٹی خصوصیت ہے جامعیت ہے، کہ آپ سے پہلے کی رسالت کسی قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان وہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں تو ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں کہ نمبر 7 پوائنٹ ہے ہمہ گیری کی جو تعلیمات پیش فرمائیں، ان کی حیثیت محض یہ نہیں کہ زبانی کلامی باتیں ہیں، بلکہ عملی زندگی پر وہ اچھے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کی آئلی زندگی دیکھیں، سیاسی زندگی دیکھیں، بچوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ جنگیں آپ نے کیسے لڑیں، امن کا دور آپ نے کیسے گزارا، عبادات آپ نے کیسے کی، اپنے معاملات کو آپ کیسے حل کرتے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہمہ گیری سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی آپ کی ملٹی ڈائمینشنل ہمہ گیر آپ کی زندگی ہے کہ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ جی آپ بطور معاذ اللہ باپ اچھے نہیں تھے، یا بطور خامند اچھے نہیں تھے، یا بطور سپہ سالار اچھے نہیں تھے، یا بطور حاکم وقت اچھے نہیں تھے۔ ہمیں آپ اپنی ہر حیثیت میں مکمل ترین انسان نظر آتے ہیں۔ اب یہ والی آیت آپ نے یاد کرنی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ والی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 8 ختم نبوت، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا تخصص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ آپ کا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ختم ہو گیا۔ اب اس میں یہ کویسچن فل فلیج بھی بیٹے آپ کو آ جاتا ہے کہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ بنیادی طور پر عقیدہ رسالت میں 3 کویسچن بنتے ہیں، ایک تو وہ کمپلیٹ کویسچن بھی آپ کو دے سکتے ہیں، ایک وہ کہہ سکتے ہیں انبیاء کی خصوصیات بیان کیجئے، تو اس میں بیٹے جو اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ انبیاء کی خصوصیات بیان کیجئے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھیں جب جیسے پچھلے پیجز پہ جائیں، بشریت والا پوائنٹ آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ امانت و وہابیت والا، تبلیغ احکام الہی والا، یہ پوائنٹ لکھنے ہیں۔
اگر وہ آپ سے کہیں کہ رسالت محمدی کی خصوصیات بیان کیجیے تو پھر آپ نے یہ عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، حفاظت کتاب سنت نبوی کی حفاظت، جامعیت اور ہمہ گیری اور ختم نبوت، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس کے اندر جو ختم نبوت ہے ایک فل فلیج کویسچن بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو رسالت کا جو کویسچن ہے یہ 2 یا 3 بنیادی طور پر سوالات پر مشتمل ہے، اکٹھا بھی آ سکتا ہے، الگ الگ بھی یہ کویسچن بن جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو اسلام کی روح سے وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم کہلائے گا، کہ اگر کوئی شخص یہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ آنے کے بارے میں اگر کسی شخص کے بعد ذہن میں یہ شبہ ہو کہ جی کوئی آ جائے گا، یا فلاں شخص کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، یا کوئی شخص کسی کی نبوت کی تصدیق کر دیتا ہے کہ کسی اور نے دعویٰ کیا اور اس شخص نے یہ کہا کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، تو وہ جس نے دعویٰ کیا وہ بھی کافر ہے، اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ شخص میرے مطابق بھی نبی ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ تو عقیدہ اسلامی عقائد میں سب سے زیادہ جو ایمان کے ساتھ عقیدہ توحید کے بعد اہمیت کا حامل ہے وہ عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عربی زبان کے اندر ختم کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگانا۔ یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہوتا ہے کہ ختمہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے، ختم نبوت کے معنی کیا ہے؟ آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے وہ ختم نبوت کی آیت، یہ بھی آپ انڈر لائن کریں، ویری امپورٹنٹ اس کے ساتھ لکھیں، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ختم نبوت کی آیت ہے۔ جب اگر وہ آپ سے کویسچن کرے کہ جو ہے ختم نبوت پر آیت تحریر کیجئے تو آپ نے یہ والی آیت لکھنی ہے، اس کے ساتھ شارٹ کویسچن بنا لیں، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک آپ لوگوں کا بیٹے اب آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کا اگلا کور کر کے تو پھر جو بچے کلاس کے ساتھ ساری کلاس ہماری ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب میں آپ کو 3 کویسچن دینے لگی ہوں، آپ لوگوں نے ان 3 کویسچنس کو ان کے جو ہے آنسر اپنے وائس میسیج میں ریکارڈ کر کے تو آپ نے مجھے صبح اپنی کلاس کے ٹائم پہ مجھے وہ بھیج دینے ہیں۔ اس میں سے پہلا کویسچن آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے صرف مین پوائنٹس آپ مجھے بتائیں گے، اور اس میں یہ جو آیات اور جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ آپ آیات اور ترجمہ پڑھیں گی بھی اور اس کا ترجمہ بھی ریکارڈ کریں گی اس کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا کویسچن، چلیے دوسرا کویسچن ذرا چھوٹا ہم رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا کویسچن جو ہے ختم نبوت کا جو ہے وہ جو آیت ہے نا، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم والی، یہ جو پیج 12 کے اوپر ہے، اس کو آپ نے مجھے نا زبانی جو ہے وہ یاد کر کے اور یہ آپ نے مجھے جو ہے اپنی آواز میں اس کا ترجمہ اور یہ مجھے ریکارڈ کر کے آپ نے بھیجنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ختم نبوت کی آیت آپ نے مجھے بھیجنی ہے، اور ایک آپ نے مجھے رسالت محمدی کی جو خصوصیات، اس کی ہیڈنگز اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں انہیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے تو آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔